أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق سلسلہ جاری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمانیت کی کے اس گلشن میں جس کا نام سورۃ الرحمن ہے۔ کل جو ہم نے آیتیں کی وہ بڑی وارننگ والی آیتیں تھیں جن میں تنبیہ تھی، اور آج جو ہے وہ ہم جنت کے بارے میں جو ہیں وہ آیتیں ہیں، ادھر سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو پہلی جو آیت اس سلسلے میں آتی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، and for the one who is fearful of having to stand before his Lord there are two gardens۔ وَلِمَنْ واو جو ہے اور لیمن لام جو ہے واسطے من کے جو کوئی بھی خافا ڈرے، مقام کہ کھڑا ہونا، رب ہی جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرے، اس کے لیے کیا ہے؟ جنتان کا کیا مطلب ہے کہ دو جنتیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو نیکسٹ آیت آتی ہے وہ ہے، اب ان جنتوں کا ڈسکرپشن آ رہا ہے، ذوات افنان both having branches، یعنی کہ ہری بھری ڈالیوں والی ایسی جنتیں کہ جس میں جو ہیں مطلب آپ یہ امیجن کریں کہ جیسے باغ ہو اور باغ میں درخت ہیں اور درختوں کی شاخیں در شاخیں در شاخیں ہیں، تو ان کا جو ہے ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو ڈسکرپشن آتا ہے فیہما عینان تجریان، اور ان دونوں میں جو ہیں دو بہتے چشمے ہیں۔ فیہما، فی جو ہے میں، ہما جو اٹیچ پروناؤن ہو گیا، عینانی کہ دو جو ہے، عین جو ہے عیون جو ہے جمع ہوتی ہے، عین جو ہے آنکھ کو بھی کہتے ہیں لیکن چشموں کو بھی کہتے ہیں، جو ابلتے ہوئے جو چشمے ہوتے ہیں، عینانی کہ اس کے اندر دو چشمے جو ہیں وہ پھوٹیں گے، تجریان اور یہ بہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جری تجری ہوتا ہے نا، تجری من تحتها الانہار، تجریان کا مطلب کہ دونوں کے دونوں بہتے ہیں، ٹھیک ہے، in both there are two flowing springs۔ پھر اس کے بعد کیا ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور ان میں جو ہیں there are two kinds of every fruit۔
فیہما، فی میں، ہما ان دونوں کے اندر، یعنی یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، من کلی ہر پھل، ہر پھل کی جو ہے، زوجان کے مطلب دو قسمیں ہیں، دو ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بیچ میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مسلسل یہ آیت آتی جاتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جو ہے وہ جھٹلاؤ گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مستقل تم کو جو ہے خوشخبری دے رہے ہیں، مستقل تم کو جو ہے تمہارا جو آگے کا زندگی کا رستہ ہے، کدھر زندگی جا رہی ہے، اس کے بارے میں تمہیں آگے ہی عطا کر رہے ہیں، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد جو آیت آتی ہے وہ ہے متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متکئین تکیہ لگائے ہوں گے۔ اب لوگوں کا ادھر بیان آ رہا ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں اس حال میں ہوں گے، کس سرور میں ہوں گے، کن لطافتوں میں ہوں گے۔ تو متکئین یعنی دے آر ریکلائننگ، ریکلائننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ تکیہ لگائے ہوئے، تکیہ کا ورڈ اسی سے ہی ہے، متکئین جو ہے یہی روٹ ورڈ ہے تکیہ کا، تو تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ ٹیک لگائے ہوئے بڑے آرام سے ریلیکسڈ ہیں، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے، نہ حزن ہے، نہ پریشانی ہے۔ جب انسان کے اوپر کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی انگزائٹی ہوتی ہے، تو ایک دم سے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک دم سے اٹھ بیٹھتا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ مستقل جو ہیں ایسے سرور کے عالم میں ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ بالکل مکمل طور پر ریلیکسڈ جو ہیں، متکئین علی فرشم، ایسے فرشوں پر، علی اور فرشم یعنی وہ ان کی جو بیٹھنے کی جو جگہ ہے، اس کا جو ہے ڈسکرپشن آ رہا ہے، جیسے کوئی بادشاہ بیٹھتے ہیں، اور یہ جو ان کے جو فلورنگز ہیں جس کے اوپر وہ بیٹھے ہیں، بطائنها، اس کے جو استر ہیں، یعنی جو لائننگ ہے، من استبرق، موٹے تافتے کے ہوں گے، یعنی سلک کے ہوں گے، تھک سلک، استبرق کہ جو ہے بہت ہی جو دبیز قسم کا جو سلک ہے، اس سے کے جو ہے اس کی لائننگ ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جو کوئی آپ کپڑا جوڑا لوگ سلاتے ہیں، یا پھر کوئی ایسی رضائیاں ہوتی ہیں، یا بڑی کوئی فینسی قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو اوپر تو کپڑا لوگ بڑا فینسی لگا لیتے ہیں، بڑا خوبصورت کر لیتے ہیں، لیکن اندر کی لائننگ کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ذرا اس کا سستا کپڑا لے لیں تو پیسے بچیں گے۔ تو لائننگ جو ہوتی ہے وہ ذرا چیپر کپڑے کی ہوتی ہے، بعض اوقات اتنی اچھی کوالٹی کی نہیں ہوتی، جو اندر کی چیز جو ہوتی ہے نا، وہ مطلب کارپیٹ کبھی بہت اچھا لگا دیا، اس کے اندر پیڈنگ جو تھی وہ بڑی معمولی تھی۔ تو بطائنها، بطائن جو ہے ورڈ وہ بطن سے ہے، کہ جسے کہتے ہیں نا کہ پیٹ یا کوئی چیز کی باطنی، کوئی اندر کی جو چیز ہوتی ہے، لیکن یہ جو ان کی جو بیٹھنے کے جو بچھونے ہیں، جو فرش ہیں، اس کی جو اس کے اوپر دبیز قسم کی جو ہے خوبصورت فلورنگ جو بچھی ہوئی ہے ان کے لیے، اس کے اندر کی لائننگ کا یہ حال ہے کہ من استبرق کے نہایت نرم اور ملائم جو ہے سلک کی ہے وہ، وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور وہ توڑیں گے جنتینی، ان جنتوں میں دونوں باغوں کے پھل توڑیں گے، اور پھل توڑیں گے وہ دونوں باغوں کے، دان کا مطلب ہے قریب قریب ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ آپ ایسے یہ سوچیں کہ آپ بڑے آرام سے کہیں پہ ریلیکس ہو کر بیٹھے ہوں، اور اس کے بعد جو ہے اب آپ بالکل ٹوٹلی ریلیکس ہو گئے، اور اچانک آپ کو بھوک لگنے لگتی ہے اور پیاس لگنے لگتی ہے، اب کون اٹھ کے جائے کہ جو ہے نا کہ کوئی کھانے کے لیے کیا آپ نکالنا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن وہ وہاں پہ اس قدر نعمتیں ان کے لیے حاضر ہوں گی، جیسے کہتے ہیں کہ جنت ان کی خدمت میں حاضر کر دی گئی، جنت ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائی ہے کہ جنت ان کے قدموں میں بچھی چلی جاتی ہے، جو ان کی دل کی خواہش ہے، جو ان کے دل کی تمنا ہے، جو ان کو جس چیز کی آرزو ہے، جس چیز کی تشنگی ہے، جس چیز کی جو ہے طلب ہے، وہ چیز اس طرح سے حاضر ہوگی کہ وہ ہاتھ بڑھا کے جو ہے وہ پھلوں کو توڑ لیں گے،
سوچیں گے اور توڑ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جنت تمہاری خدمت کے لیے جو ہے اب تمہارے لیے حاضر ہے. تو یہ ابتدائیہ ہے اس ڈسکرپشن کا کہ جہاں پہ جو ہے جنت کی جو خوبصورتی ہے، جو جنت کی جو دلفریب مناظر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بیان کر رہے ہیں. تو اب ان کا ہم تھوڑا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ آیت جو سب سے پہلے ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص ڈرا اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے، یعنی کہ اس کے اوپر ایک خوف ہے، ایک خوف کا ذکر کیا گیا کہ اس کے اندر ایک خدا کا تقوی ہے، اور وہ ڈرتا ہے کہ میں اپنے رب کی کوئی نافرمانی نہ کر بیٹھوں، وہ اس سے ڈرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے جو ہے 2 جنتیں ہیں، جنتان. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کے اندر تو بڑا ایک تضاد ہے، ایک برزخ ہے اس آیت کے اندر ہی، جیسے کہ سورہ کا ایک مزاج ہے. اس مزاج کی طرح ایک طرف خوف کی بات کی جا رہی ہے اور دوسری طرف جنت کی بات کی جا رہی ہے. ایک طرف جو ہے ایسی حالت کی بات کی جا رہی ہے کہ جس کے اندر انسان بولے کہ یہ تو ڈسکمفرٹ ہے جس کے اندر، اور دوسری طرف راحت کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ بڑی، میں اسی آیت کے بارے میں آج بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا، اسی آیت کے بارے میں سوچ رہی تھی آج. جیسے کہتے ہیں نا، قرآن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا الرحمن علم القرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہیں وہ الٹیمیٹ ٹیچر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہیں جو قرآن کا علم عطا کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کے یہی نوٹس بنانے کے لیے، اور میں سوچ رہی تھی کہ اسی آیت کے بارے میں کہ اس میں خوف بھی ہے اور اس میں جنتوں کا ذکر بھی ہے. تو آج ایک دم سے میرے فون کے اوپر جو ہے نا وہ وارننگ آنی شروع ہو گئی تھنڈر سٹارم کی، کہ آج جو ہے کہ دیر از اے ویدر کی جو ہے وارننگ کہ اب ایک تھنڈر سٹارم جو ہے ہمارے ایریا میں آنے والا ہے. بڑا اچھا سا موسم لگ رہا تھا باہر، جیسے بارش کا موسم ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ چلو میں باہر جا کے بیٹھتی ہوں اور میں آپ یہ اس کے نوٹس بناتی ہوں اس کلاس کے لیے آج کے لیے. تو میں باہر میں گئی، دیکھتے دیکھتے جو ہے تیز ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگ گئیں، انتہائی خوبصورت جسے کہتے ہیں کہ ہوائیں چل رہی تھیں چاروں طرف، اور اتنی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں کہ میں بھول ہی گئی کہ کوئی تھنڈر سٹارم کی وارننگ بھی ہے. اور اتنے دلفریب مناظر تھے کہ اب کیونکہ ہمارا برمنگھم بہت گرین ہو جاتا ہے، تو سارے درخت جو تھے وہ بالکل ایک جیسے لگتا تھا ایک گرین لبادہ پہنے سارے کھڑے، اور بالکل ہواؤں میں کہ ہوا کے سرور میں ساری ٹہنیاں جو تھیں وہ ہلنے لگیں، اور تمام چڑیائیں جو تھیں اپنے خوبصورت گانے گانے لگیں جیسے سب اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی ہیں. اور میں دیکھتے دیکھتے ٹھنڈی بارش جو ہے ہونے لگ گئی، ایک دم تیز قسم کی بارش ہونے لگ گئی. اتنی تیز بارش ہو رہی تھی کہ اس کی بچھاڑ آنے لگی ہلکی ہلکی پیٹیوں پر، اور تمام پتوں کو میں نے دیکھا کہ اتنے خوبصورت، اتنے دلفریب، اتنے حسین لگ رہے ہیں. بارش کے رنگوں میں جو ہے ان کی رنگت، ان کی خوبصورتی اور نکھرتی چلی جا رہی ہے. میں نے کہا سبحان اللہ، یہ کیا منظر ہے. اور یہی سوچوں میں تھی کہ میں ایک دم سے جو ہے، کیونکہ تھنڈر سٹارم تھا تو انتہائی زور کی بجلی کڑکی، کہ جیسے کہتے ہیں جو آپ کا دل جو ہوتا ہے وہ دہل جاتا ہے بجلی کی کڑک سے. اور میں نے کہا کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کتنی عجیب و غریب جو ہے اس آیت کی تفسیر ہے کہ ایک طرف جنتیں بھی ہیں اور دوسری طرف جو ہے ایک خوف اور دہلانے والی جو ہے وہ بجلی کی چمک اور کڑک جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. جیسے جلال اور جمال دونوں ہی آسمانوں سے جو ہیں اتر کے چلے آ رہے ہیں، کہ ایک طرف جو ہے جمال ہی جمال ہے، حسن ہی حسن ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، خوبصورت فضائیں ہیں، اور دوسری طرف ایسی کڑکتی آواز ہے کہ دل چاہتا ہے کہ گھر جا کے اندر کسی کمرے میں دبک کر بیٹھ جاؤ، اور ہمت نہیں ہو رہی کہ یہاں پہ کہ اتنی زور کی جو ہے بجلی کی جو ہے گرجنے کی آواز ہے. یہی حقیقت ہے اس دنیا کی. اس دنیا میں جو ہے کہ رب جو ہے، رب کی جو ذات ہے وہ رحمانیت کا ایک ایسا سمندر ہے، ایسا سمندر ہے، لیکن
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ذو الجلال والاکرام ہے. تو جلال میں بھی انسان جو ہے وہ اکرام کے رنگ ہیں، اور اکرام میں بھی جو ہے وہ جلال کے رنگ ہیں. اور انسان جو ہے اپنے رب کے آگے جو ہے کھڑا ہونے سے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ ایک تھنڈر اسٹارم میں کھڑے ہوتے ہوئے ڈر لگتا ہے کتنی زور کی جو ہے بجلی کڑک رہی ہے اور چمک رہی ہے، تو اپنے رب کے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے کی کس کی ہمت ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کی رحمانیت، اور جسے کہتے ہیں نا بٹوین ہوپ اینڈ فیئر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہے اور اس کی ایک خشیت بھی ہے، اس کی عظمت و جلال کی کہ انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے. لیکن اس خوف کے بھی مختلف رنگ ہیں. اس خوف کے بھی مختلف رنگ ہیں، یعنی کہ انسان کو کس چیز کا خوف ہے؟ سزا کا خوف ہے. اللہ تعالیٰ کی یقیناً سزا کا خوف ہے. جہنم کی ہولناکیاں کسی کا بھی دل جو ہے دہلا دیتی ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، سب ان کو اللہ کی ناراضگی کا خوف زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کا جو ہے خوف کہیں زیادہ حاوی ہوتا ہے. اب دوسری بات جو اس آیت میں کہی گئی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا، دو جنتوں کا ذکر کیا گیا. مفسرین نے جو ہے مختلف طریقے سے اس آیت کی تفسیر کی. کہا کہ بھئی جنوں کو مخاطب کیا گیا، انسانوں کو مخاطب کیا گیا. دونوں کی زندگیاں الگ، دونوں کی راہیں الگ، دونوں کی دنیایں الگ، دونوں کی سرور الگ، دونوں کی سزائیں الگ، دونوں کی جو ہے تمام تر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ایک دونوں کا خمیر مختلف اٹھایا، تو یہ شاید دو جنتوں کا ان کا ذکر کیا گیا ہے. لیکن حدیث میں کہا گیا کہ نہیں، ایک جنت جو ہے وہ سونے کی جنت ہے، ایک چاندی کی جنت ہے، یعنی جنتوں کے ڈیفرنٹ لیولز ہیں. اور بے شک اگر آپ سورہ واقعہ کا کمپیریزن کریں جو اس کے بعد آتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مؤمنین ہیں ان کے دو گروپس بتائے گئے ہیں. ایک مقربین ہے جو سب سے آگے نکل جانے والے، جن کا مقام الگ ہے، جو احسان کا مقام ہے، جو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. اور ایک ہے جو اصحاب الیمین ہیں. تو دونوں کے لیولز ڈفرنٹ ہیں، دونوں کی جنتیں ڈفرنٹ ہیں، دونوں کی سعی ڈفرنٹ ہے، دونوں کے مقام ڈفرنٹ ہیں، اور دونوں کی جزا بھی فرق ہے. دونوں کی جنتیں جو ملیں گی وہ ان کا بھی فرق اپنی جگہ پر ہے. وہ تو یہ ایک تفسیر کے جو مختلف رنگ ہیں اس سورہ کے ساتھ وہ ایسوشیٹڈ ہیں. تو ایک جنت جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنت جو ہے وہ چاندی کی ہے، اور اس میں تمام برتن جو ہیں وہ چاندی کے ہیں. اور دوسری جو ہے اس میں ہر چیز سونے کی ہے، اور تمام اس میں جو چیزیں ہیں وہ سونے کی ہیں. اور پھر سب سے بڑا جو اعزاز ہے وہ یہی ہے کہ جنت میں کہ اپنے رب کا دیدار جب لوگوں کو نصیب ہوگا، تو اس سے بڑا اعزاز جو ہے جنت میں نہیں ہے. تو یہ جو ہے اس ڈسکرپشن کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اب ان جنت کی جو ہے حیثیت، اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں اور جس کی خصوصیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی. کہ ذوات افنان، یعنی کہ ہری بھری ڈالیوں کے ساتھ ہوں گی. افنان جو ہے نیولی اسپرنگنگ برانچز دیٹ اسپریڈ این ایئر آف فریشنس، یعنی آپ کو دیکھا ہے کہ جب بہار آتی ہے اور جب نئے نئے کونپلیں پھوٹتی ہیں اور ایک گرینری کا ایک سما ہوتا ہے، ایک فریش جسے کہتے ہیں، انتہائی خوبصورت، آنکھوں کو تر و تازگی بخشنے والی یہ جو نئی پود آتی ہے اور نئے پتے جو ہیں درختوں پر آتے ہیں، اس کا نظارہ ہی کچھ اور ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے ویرانے میں بہار آ گئی. تو وہ جو ایک ہے کہ مستقل جو ہے بہار کا عالم ہوگا کہ نئے نئی خوبصورت پتے جو ہیں وہ ان سے ڈھکی ہوئی جو ہیں شاخیں ہوں گی، اور شاخیں در شاخیں ہوں گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ انتہائی جسے جب آپ کو پتہ ہے جب بہت زیادہ برانچز ہوتی ہیں کسی درخت کی یا کسی جنگل میں، تو اس قدر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک
حسین جو ہیں جنت کے سائے ہوں گے، ایک چھاؤں ہوگی جس کے اندر انسان چلتا چلا جائے مگر وہ چھاؤں کی ٹھنڈک جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں اور ادھر اس کی رحمتیں اور نعمتیں بھی جو ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تو ذوات افنان کہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا کہ جیسے ایک جال بچھا ہوا ہے درختوں کا اور درختوں کی شاخوں کا اور شاخوں پہ جو ہے وہ پتوں کا، اور تمام چیزیں جو ہیں ایک شامیانہ بنائے، ایک خیمہ بنائے، جو ہے ایسی راحت اور ٹھنڈک نصیب ہوگی جنت کے باسیوں کو۔ تو یہ جو ہے ایک ڈسکرپشن اس کا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کبھی بھی کہیں پہ کوئی گرینری ہوتی ہے، میں جیسے پہلے ہم سعودی عرب میں رہتے تھے اور وہاں پہ تو جو ہے جیسے بڑے مشکل سے ہی کبھی آپ کو کوئی چیز گرینری، ظاہری بات ہے وہ صحرا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کچھ عرصہ جو ہے دبئی میں رہے، اور دبئی میں بڑے انہوں نے آرٹیفیشل گارڈنز جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں اور آرٹیفیشل جنتیں ادھر بنائی ہوئی ہیں، تو وہ کافی اس کے لیے جو ہیں ان کو جسے کہتے ہیں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کہ پانی کی سپلائی جو ہے ان کو کی جائے کہ وہ جو ہے وہ باغوں کو مینٹین کریں۔ اور انہوں نے تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ بھئی جہاں پہ بارش نہیں ہوتی، اب یہاں پر ہم جہاں پہ رہتے ہیں برمنگھم میں، یہاں بے تحاشا بارشیں ہوتی ہیں، تو بے تحاشا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادھر یہاں پہ جو ہے گرینری ہم کو نظر آتی ہے۔ لیکن جو جہاں پہ بارشیں نہیں ہوتی وہاں پہ پھر اگر کوئی چیز آپ کو باغات چاہیے ہوتے ہیں تو پھر پانی کا مستقل انتظام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ جو باغات ہوں گے ان کے بارے میں کہا کہ ان کے درمیان جو ہے چشمے بہتے چلے جائیں گے اور ایسے کہ پھوٹتے چلے جائیں گے، یعنی آسمان سے بارش کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ بارش، پانی اور یہ تمام نشو و نما کے لیے جو چیزیں ہیں، اور پانی نہ صرف کہ اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کو کہ نشو و نما کے لیے جو خوبصورتی ہوتی ہے، جو حسن ہوتا ہے، آج تک جو ہے آپ اگر دیکھیں گے کوئی بھی پراپرٹی جس کو بہت سمجھا جاتا ہے کہ بڑی اچھی پراپرٹی، اگر واٹر فرنٹ پراپرٹی ہو، کیسا نظارہ ہو کہ بیٹھے ہیں آپ کو لیک نظر آتا ہے یا ریور نظر آتی ہے یا پانی ہے وہاں پر، تو وہ بڑی اعلیٰ پراپرٹی سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ جنت کے ڈسکرپشن جو ہیں آپ دیکھیں، اور دنیا کو جو ہے جو لوگ جنت بنا کے بیچنے کی کوشش کرتے ہیں تو لگے گا کہ ہو بہو انسان جس طرح سے اپنے ذہن میں امیجن کرتا ہے کہ کوئی ویکیشن پر ہو اور ایسا حسین باغ ہو اور باغ کے ساتھ جو ہے بہتے ہوئے جو ہیں دریا ہو اور بالکل کلیئر پانی ہو اور جو ہے بڑا خوبصورت جو ہے موسم ہو اور لہلہاتے جو ہیں درخت ہوں چاروں طرف، تو وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہمارے ذہن میں ہیں، اصل میں ہم اس جنت میں جانا چاہتے ہیں جو ابدی ہو۔ ہر ویکیشن جو ہوتی ہے یا تو ختم ہو جاتی ہے یا لوگ بور ہو جاتے ہیں، لیکن جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسی جنتیں ہیں جو مستقل اپنے آپ کو جو ہے وہ خود بخود ہی ری جنریٹ ہوتی رہیں گی اور اپنے آپ کو جو ہے وہ حسین سے حسین ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور اس کے اندر جو ہیں دو طریقے کے جو ہیں پھل ہوں گے۔ اب یہ دو طریقے کے پھلوں کی بھی بڑی ساری تفسیریں آئیں کہ ہر ایک کی جو ہے مختلف قسمیں ہوں گی، اب دو باغ ہیں تو دو مختلف قسم کے پھل ہیں۔ ویسے بھی سورہ کا جو مزاج ہے آپ نے دیکھا ہر چیز ایک بیلنس کے ساتھ ہے، تو دو چیزوں کا جو ہے بڑا تذکرہ کیا گیا ہے ہر چیز کا۔ لیکن ایک جو بڑی انٹرسٹنگ تفسیر جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس دنیا کی طرف جائیں اور اس دنیا کی طرف دیکھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ جو شروع میں جو آیتیں آتی ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کہا کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بنایا اور تم سے پہلے لوگوں کو بنایا تاکہ تم جو ہو تقوی حاصل کر سکو۔ پھر اس نے اس دنیا میں تمہارے لیے کیا بنایا؟ فرش بنایا، اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو فرش بنایا،
لیکن اس فرش کی تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی نازل کرتا ہے، انسان انتظار کرتا ہے کہ پانی جو ہے وہ آسمان سے اترے، اور پھر اس پانی سے جو ہے زمین کو سینچا جاتا ہے اور فصلیں اگائی جاتی ہیں اور درخت لگائے جاتے ہیں اور پھل لگائے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کا ثمر جو ہے وہ انسان کو ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرش بنایا اور آسمان کو جو ہے تمہارے لیے چھت بنایا، اور وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور تم جو ہو پھر پھلوں کو جو ہے رزق کے طور پہ جو ہے وہ انجوائے کرتے ہو۔ تو اللہ کے ساتھ جو ہے تم کوئی دوسرا اللہ کا شریک نہ بناؤ جبکہ تم اس بات کو جانتے ہو۔ پھر اس کے بعد جب آگے جا کر جو ہے وہ خوشخبری دی گئی، کس چیز کی خوشخبری دی گئی؟ کہ جنت کی جب خوشخبری دی گئی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اس سے پہلے بیچ کی آیتیں میں نے اس لیے اسکپ کی ہیں کیونکہ آج کے ٹاپک سے ریلیونٹ نہیں ہے، اس پیسج کو ہم کور تو ابھی نہیں کر رہے ہیں، ہم سورۃ الرحمن کے ریفرنس سے جو ہے یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں، ایمان کی دولت ہے، یعنی جو لمن خاف مقام ربی، جو ڈرتا تھا اپنے رب کی نافرمانی سے، وہ شخص جو تھا وہ ایمان سے لبریز تھا، اور وہ عامل الصالحات، اور پھر نیک کام کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر کھیتی لگائیں گے، یہاں پر محنت کریں گے تو اس کا پھل جو ہے وہ اگلی دنیا میں ملے گا۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو ان کے لیے جو ہے باغ ہوں گے جن کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا، اور جب ہر دفعہ اس میں سے ان کو رزق دیا جائے گا، پھلوں کے طور پہ ان کو جو رزق عطا کیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہ یہ تو وہ رزق ہے جو ہم کو دنیا میں اس سے پہلے جو ہے وہ دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، لیکن دیا جائے گا انہیں پھل ملتا جلتا، اور جو ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو یہ آیت جو ہے یہ سورۃ البقرہ کے شروع میں آتی ہے۔ اب دیکھیے آپ کہ یہاں پر ہم جو آج جو آیت جو کور کر رہے ہیں کہ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، کہ ان کے لیے جو ہے دو مختلف قسم کے پھل ہوں گے۔ تو ایک تفسیر یہ کی گئی کہ ایک پھل تو وہ ہوگا جو ان کی امیجنیشن میں تھا، کہ وہ جو انہوں نے یا ان کے ایکسپیرینس میں تھا، جو انہوں نے کھایا تھا پہلے، کہ اب ان کی امیجنیشن میں پہلے انہوں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا تھا کہ دنیا میں جیسے ایک کسی نے بہت ہی میٹھا، بہت ہی لذیذ کوئی پھل کھایا تھا، کوئی آم کھایا تھا، اور وہ ان کی جو ہے وہ انہوں نے کھایا تھا، تو وہ ان کو جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم کہیں پہ رہتے ہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم یاد کرتے رہتے ہیں، ارے بھائی کیا چوسا آم ملتا تھا ادھر، تو یہ آم میں وہ بات نہیں ہے، وہ جو کیا میٹھے آم ہوتے تھے، ہم ایسے بیٹھ کر ادھر جو تھے صحن میں اپنے گھر کی اس طرح سے کھایا کرتے تھے۔ اب وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک دم سے آ جائے تو آپ اتنے خوش ہو جائیں گے کہ ارے یہاں پر جو ہے وہ والا آم دستیاب ہے، اور آپ بڑے شوق سے اس کو جو ہے کھائیں گے۔ تو وہ چیز جو انہوں نے جو بڑی خوبصورت ایکسپیرینس کی تھی اس دنیا میں، وہی چیز جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ ایک پھل آ جائے گا۔ لیکن پھر ایک پھل تو وہ بھی ہے نا جس کا اللہ نے ذکر کیا کہ وہ کھائیں گے تو وہ اس سے ملتا جلتا ہوگا جو پہلے اسے کھایا تھا، متشابہہ، لیکن یہ جو ہے اس سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی اعلیٰ ہے، اس سے بھی زیادہ عمدہ ہے، کہ وہ اپنے پچھلے جو ان کی جو جنت تھی اس کو وہ بھول جائیں گے، اس پھل کو بھول جائیں گے، اور اس نئے پھل کو کہیں گے کہ سبحان اللہ، وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ تو ہمیں کچھ ملتا جلتا اس سے ملا تھا، لیکن یہ تو آج پتا چلا کہ اصل آم ہوتا کیسا ہے، اصل انگور ہوتے کیسے ہیں۔ یعنی آپ واقعی میں کوئی چیز ایسی کھائیں جو آپ نے کبھی نہیں پہلے کھائی ہوتی، جیسے کبھی آپ ساری عمر کوئی پھیکی اسٹرابریز کھاتے رہے، اچانک آپ کے سامنے کوئی انتہائی میٹھی لذیذ ریڈ کلر کی حسین اسٹرابریز آ جائے، آپ کھائیں، آپ کو لگے گا ہم نے تو اسٹرابریز کبھی کبھی کھائی نہیں پہلے، یہ تو آج میں نے پہلی بار جو ہے یہ ٹیسٹ کی ہے۔ تو نیا پھل جو ہوگا وہ پہلی بھی اس سے جو ہے وہ زیادہ حسین ہوگا۔
تو یہ اس ایک ہے. اور متکین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، اس کی جو ہے ہم نے بھی ایکسپلینیشن کی. تو کہا یہ گیا کہ جس کا جو ان کو دیا جائے گا ان کی بیٹھنے کا جو مقام ہوگا. اب دیکھیے ادھر کا جو فرش تھا وہ الگ تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو ہے وہ فرش بنایا تھا، لیکن یہ ان کے لیے ایسے فرش ہوں گے کہ اس کے جو بطائنها من استبرق، اس کی جو اندر کی جو لائننگ ہی اتنی خوبصورت ہے، تو وہ اس کے کیا کہنا ہوگا کہ جیسے کہتے ہیں کہ اوپر کی جو اس کا جو کور ہوگا وہ کتنا حسین ہوگا، وہ کتنا خوبصورت ہوگا کہ جس کے اوپر وہ بیٹھ کر جو ہے وہ جنت کی دلاویز نعمتوں سے جو ہیں وہ محظوظ ہوں گے. سبحان اللہ. اور بطائنها من استبرق، اور ایک اس کی ڈیپر یہ ہے کہ جو چیز کی انٹرنلی جو چیز اتنی خوبصورت ہو، یہ جو مؤمنین ہیں ان کی اندر، جیسے کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اوپر سے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، اندر سے جو ہوتے ہیں بہت کالے ہوتے ہیں، جو منافقت کا جو ایک رنگ ہوتا ہے انسان کے اندر. تو لیکن یہ لوگ اتنے اندر سے اتنے حسین ہیں، تو ان کی نعمتیں ان کو ایسی دی جائیں گی جو اندر سے بھی اتنی لذیذ ہوں گی، اندر سے بھی اتنی حسین ہوں گی، اندر سے بھی اس کے اندر اتنی خوبصورتی ہوگی جس طرح سے ان کا خلق جو ہے ان کی خلق سے میچ کرتا ہے، کہ وہ اندر سے بھی حسین ہے اور باہر سے بھی حسین ہے. تو یہ جو ہیں یہ جنت میں رہنے والے لوگوں کے کا جو ہے شروع کی چند آیتیں جو ان کی نعمتوں ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا. اب جو ہے ان دو جنتوں کا ایک اور جو جسے کہتے ہیں جاتے جاتے ایک روحانی تذکرہ بھی کر دیا جائے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، جن کے دل کسی بھی دنیا میں ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے جڑ جاتے ہیں کہ، اور یہ بہت ہائیسٹ مقام ہے. بعض صحابہ نے اس کا ذکر بھی کیا کہ آج جو ہے جنت اور جہنم ان کے سامنے آ جائیں تو بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کا دل جو ہے وہ جیسے ایک پرندے کی طرح جو ہے ایک روحانیت کے اس عالم میں ہے کہ وہ دل جو ہے ان کا ایک پرندے کی طرح جو ہے اڑتا ہوا اپنے رب کے پاس جا کے جو ہے بسیرا کر چکا ہے اور وہ اپنے رب کو دیکھتا ہے. تو امام ابن تیمیہ نے بڑی خوبصورت بات کی آن پیراڈائز. اسپرچل بلس از ایکسپیرینسڈ ناؤ بیفور پیراڈائز، یعنی ایک روحانی جس کی روح جو ہے وہ ان مدارج پہ پہنچ چکی ہے، اس سفر پہ جو ہے نکل چکی ہے، تو وہ ایک ایسا روحانی سکون اور ایسا روحانی سرور پاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ایک جنت تو یہیں پر، یہ جنت جو ہے وہ دل ہی میں اپنی جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں. تو انہوں نے ابن القیم نے کہا کہ میں نے اپنے شیخ جو ہیں ابن تیمیہ کو کہتے ہوئے سنا کہ verily there is a paradise in this world and whoever does not enter it now will not enter the paradise of the hereafter. کہ اس دنیا میں بھی ایک جنت ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جنت کی جو فزیکل نعمتیں ہیں ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں نا، فزیکل نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنت میں یہ باغ ہوں گے، یہ درخت ہوں گے، اس طرح کے چشمے بہتے ہوں گے، اس طرح کی تمام تر نعمتیں ہوں گی. لیکن یہ سب تمام نعمتیں کیا ہیں آخر؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ اسٹل اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. لیکن سب سے بڑی نعمت تو کیا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کے رضوان، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ سے وہ قرب جو ہے ایکسپیرینس کرنا کہ جس کے بعد انسان کو کسی خواہش کی، کوئی انسان میں کوئی خواہش نہیں رہتی، اس کی تمام تشنگی مٹ جاتی ہے، تمام بھوک مٹ جاتی ہے، تمام پیاس مٹ جاتی ہے. تو یہ جو ہے کہ وہ قرب جو ہے وہ حاصل کرنے کی نعمت، وہ رحمت جو ہے اس کے دروازے آج بھی کھلے ہیں. ہم تو اسپیشلی ہم جس مہینے میں ہیں خصوصی طور پر کھلے ہیں کہ انسان جو ہے اپنے نفس کے قید سے باہر نکل کر تمام دنیا کی جو ہے چاروں طرف کی لذتوں کو چھوڑ کر جو ہے اپنے رب کے در پہ آ کے بیٹھا ہے اور اپنے رب کے جلوے کو اپنے دل میں دیکھتا ہے اور اپنے رب کی چاہت اپنے دل میں بساتا ہے، اسی کے کلام کے ساتھ جڑتا ہے
اسی کو پکارتا ہے اور اسی کی رحمتوں کی جو ہے اس کی بارش میں جو ہے وہ بھیگنا چاہتا ہے۔ تو جو انسان جو ہے ان قرب کے درجوں سے وہ کراس کرتا ہوا اپنے رب کے ساتھ جڑ گیا، تو سمجھیے کہ وہ جنت کی اعلیٰ ترین جو نعمتوں میں سے جو سب سے بڑا جو اعزاز ہے کہ اپنے رب کا قرب حاصل کرنا، وہاں تک پہنچ گیا۔ اور یہ جب دو جنتوں کا ذکر کیا گیا تو کچھ نے کہا ایک جنت یہاں پر ہے، رب جو رحمان ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے وہ اپنے بندے کو جنت سے جو ہے کبھی بھی محروم کرے؟ تو ایک جنت کا دروازہ جو ہے اس نے اس دنیا میں کھول دیا ہے، اور اگر اس جنت میں اس باغ میں داخل ہونا چاہتے ہو تو قرآن کو کھولو۔ قرآن جو ہے وہ کھڑکی کھولو گے تو اس قرآن کی آیتوں میں، قرآن کی فضا میں جو ہے وہ رحمتیں ہیں، وہ خوشبو ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا سورہ محمد میں کہ جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ جنت ہے جس کو وہ پہچانیں گے۔ پہچاننے کا ورڈ بڑا عجیب و غریب آیا ہے سورہ محمد میں۔ پہچانتے تو آپ اس چیز کو ہے نا جس چیز سے آپ واقف ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جس کو کسی نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا، لیکن ایک طرف یہ بھی کہا گیا کہ وہ اس جنت میں داخل ہوں گے جس کو وہ پہچانتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ معرفت کا سفر ہے، یہ علم جو ہے قرآن کے تھرو یہ اللہ سے معرفت کا سفر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں، اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ محبت، وہ قرب اور وہ معرفت نصیب کرے کہ جب ہم بھی جنت میں داخل ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے تو ایسے لگے کہ آج گھر پہنچ گئے ہیں۔ اس کا پتہ جو تھا مل چکا تھا، پہلے پہچانتے تھے، آج آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔